پاکستان میں آج ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی دو بدترین واقعات ہوئے۔ ان میں ایک تو اسلام آباد کچہری کے باہر جو حملہ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا، 12 افراد شہید ہوئے، 27 زخمی، اور دوسرا کیڈٹ کالج وانا میں جو ہے وہ ایک آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ اور کل کیڈٹ کالج وانا کا دروازہ جو تھا اس کو توڑا دہشت گردوں نے ایک بارودی گاڑی کے ذریعے، اور اس کے بعد یہ تو نہیں ہوا کہ یرغمالی بنایا ہو کیڈٹس کو، ابھی تک کی جو ہمارے سامنے اطلاعات ہیں، لیکن 3 دہشت گرد جو ہیں وہ ابھی بھی اس کیڈٹ کالج کے اندر موجود ہیں اور وہاں آپریشن جاری ہے۔ اور وہاں سے کیڈٹس کو جو ہے افواج پاکستان نے کوئی تقریباً لکھا ہوا ہے کہ اندر موجودہ 525 کیڈٹ میں تقریباً 650 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا، جس میں 525 کیڈٹ بھی شامل ہیں، لیکن ابھی بھی آپریشن وہاں جاری ہے۔ پاکستان میں ایک طرف ترمیم ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ آج آبویسلی پوسٹ پون کر دی گئی قومی اسمبلی کے اندر اسی واقعے کی وجہ سے۔ یہ 2 واقعات ہوئے۔ پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد تک دہشت گردی پہنچ گئی۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جب دہشت گردی کے واقعات کچھ سال پہلے بہت زیادہ پیک پر تھے تو لاہور، کراچی، یہ سب شہر جو تھے یہ دہشت گردی کا شکار ہوئے تھے۔ اب اس سے پہلے اسلام آباد کے اس واقعے سے پہلے یہ معاملہ کے پی اور بلوچستان تک تھا، لیکن اب آج جو اسلام آباد کی کچہری میں یہ دھماکہ ہوا ہے این سینٹر کیپٹل کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ہر شہر جو ہے وہ ٹارگٹ بن سکتا ہے اس وقت۔ ہمارے جو مذاکرات ہیں ٹیررزم کو لے کر وہ ناکام ہوئے افغانستان کے ساتھ یا افغان طالبان رجیم کے ساتھ۔ اس واقعے کو کس سے جوڑا جائے اور اس کا ریئیکشن رپلائی کس کو دیا جائے؟ ہندوستان، افغانستان یا دونوں؟ اور وہ رپلائی اور رسپانس کیا ہونا چاہیے تاکہ دہشت گردی کی یہ لہر وانا اسلام آباد سے پورے پاکستان میں نہ پھیلے؟ سب سے اہم اور بڑا سوال تو یہی رہے گا کہ پاکستان کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے، اور رپلائی اور ریئیکشن پھر کس کو دینا چاہیے، اور وہ کس نوعیت کا ہوگا؟ فل فلیج وار، ایئر سٹرائکس، یا صرف لمیٹڈ کاروائی؟ اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اور یہ ترمیم جو ہے obviously اس کی بازگشت آج بھی سنائی دے رہی ہے، اور آج انصار ابائی صاحب کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ 4 ججز تو اسلام آباد سے ٹرانسفر ہونے والے ہیں، غالباً 1 استعفیٰ دینے والے ہیں۔ وہ استعفیٰ دینے والے کے بارے میں تو مجھے کچھ قیاس ہے، اس میں بھی بات کریں گے وہ کون ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ٹیررزم کے اوپر تھوڑی بات کر لیے۔ ڈاکٹر باری سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کے علاوہ بیرسٹر عقیل ملک، فیصل چودھری اور ارشاد بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو واقعہ ہے یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ کوئی ٹیررزم کی نئی لہر ہے جو اسلام آباد سے آگے تک جائے گی، یا ہم سمجھیں کہ بس ایک واقعہ ہے اسلام آباد تک اور یہ کنٹرول ہو جائے گا؟ اور پھر کس کو ذمہ دار سمجھا جائے اس ٹیررزم کا؟ عمران صاحب، آپ نے یہ اہم سوالات کیے ہیں۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، چاہے اس میں ہندوستان اور افغانستان کی جو دونوں حکومتیں ہیں اس وقت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو اپنا واحد حل سمجھتی ہیں جس کے ذریعے وہ پاکستان کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ آپ نے یہ قومی فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ دہشت گردی کے ذریعے مرعوب ہوں گے، اور کیا اس کے ذریعے آپ ان دونوں حکومتوں سے ان کی ٹرم سے بات کریں گے، یا آپ اس کے رد عمل میں ان کو جواب دیں گے۔ یہ ایک اپنے قومی فیصلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا یہ دہشت گردی کے واقعات ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، یہ صرف اسی وقت ختم ہوئیں گے جب آپ اس کی جو کاسٹ ہے، دونوں جو کیپٹلز ہیں دہلی اور افغانستان کی جو حکومت ہے، ان تک لے کے جائیں گے، کیونکہ جب تک وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ ایک لو کاسٹ جو ہے ٹول ہے جو ان کے پاس موجود ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو غیر مستحکم کر سکتے ہیں، تب تک یہ استعمال ہوتے رہیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندرونی خط و خال ہے اس کے اندر بھی آپ کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں، جہاں ابھی تک جو نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے نہیں کی ہیں۔ آپ کو کچھ قومی فیصلے کرنے ہیں، جس میں آپ نے پہلا فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ آپ کی جو کاؤنٹر ٹیررزم فورسز ہیں کہ آپ نے ان کو کتنا اسٹرینتھن کرنا ہے، اور ان کے ذریعے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کیا آپ دہشت گردی یا شدت پسندی کو بطور ایک پالیسی اس کے خلاف جو ہے آپ متحرک ہوں گے یا نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ یہ جو حکومتیں ہیں بالخصوص ہندوستان اور افغانستان، ان کے لیے کیا آپ جو انٹرنیشنل فریم ورکس ہیں ان کو جو ہے آپ ایکٹیویٹ کر سکیں گے یا نہیں۔ اس میں آپ کے پاس فیکٹف آتا ہے، اس میں آپ کے پاس یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1373 آتی ہے، 1267 آتی ہے۔ پھر جو آپ کی جو بھی ڈپلومیسی کا ابھی تک آپ کے پاس اسٹرینتھ آئی ہے اس کو آپ استعمال کریں تاکہ یہ بات واضح ہو سکے کہ جو دنیا نے 20 سال کی جنگ افغانستان کے خلاف لڑی اور اس کے بعد دوبارہ افغانستان بین الاقوامی اور علاقائی دہشت گردی کا مرکز بننے جا رہا ہے، تو کیا یہ قیمت سب کے لیے قابل قبول ڈاکٹر ہے؟ صاحبہ، آپ آج نے پاکستان ہے، کل کچھ اور کہا ہوگا۔ کہ کاسٹ دہلی اور افغانستان تک لے کر جانی پڑے گی، کس طرح؟
فل فلیج دیکھیں جنگ کی 3 صورت؟ چیزیں آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس عسکری پلین تو آپ کے پاس ہمیشہ موجود ہے. یہ تو ایک آپشن ہے آپ کے پاس, اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کتنی حد تک آپ جانا چاہتے ہیں. دوسری آپشن جو ہے افغانستان کے ساتھ آپ پاس تجارت کی ہے. اس وقت جو پاکستان افغانستان ATTA کے مطابق اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان افغانستان کا سالانہ تجارت جو ہے $75 بلین کی ہے, جس میں صرف پاکستان کو فائدہ $500 ملین کا ہے. آپ نے ابھی تک جو ویزا رجیم, جو باقی تمام رجیمز ہیں, اس کے اندر جو ان کے غیر روایتی جو عناصر ہیں, ابھی تک وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. تیسرا جو آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ یہ کہ کیا آپ اس کے لیے جو نئے سسٹمز لے کے آئیں گے, کیا آپ ان کے اوپر ایک نیشنل کنسنسس کے تھرو کام کر سکتے ہیں یا نہیں. جو آپ پاس افغان مہاجرین موجود ہیں, جو آپ کے پاس یہ جو سرحدی معاملے ہیں, ان کو آپ کیسے ری آرگنائز یا مطلب ری اسٹرکچر کریں گے. کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو اقتصادی امپیکٹ نہیں جائے گا, اور جب تک اقتصادی امپیکٹ نہیں جائے گا, یہ دہشت گردی تو ایک عام چیز ہے جو وہ استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک وار ٹون کنٹری ہے جس کے پاس اس وقت ان کے ایک اندازے کے مطابق 33 گروپ, ایک اندازے کے مطابق 22 دہشت گرد گروپ اس وقت زیر سایہ ہے افغانستان کی جو نیشنل ایجنسی ہے NDS, جو آپ کہہ سکتے ہیں پرانی NDS تھی, اور اس وقت افغانستان کی جو DA منسٹری ہے اس کے نیچے ہے, زیر سایہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے. TTP کے مختلف باشندے, ان کو سرپرستی حاصل ہے اس وقت افغان عبوری حکومت کے مختلف نمائندوں کی, افغان حکومت کی بذات ڈاکٹر خود. صاحب ایک بات اور اگر وہ بتائیے یہ کہ سمجھتے پاکستان نے اتنا سویر ریئیکشن دیا لاسٹ ٹائم. ہم نے قندھار میں اسٹرائک کیا, ہم نے کابل میں اسٹرائک کیا, ہم نے ان کی چیک پوسٹ پہ قبضہ کیا. تو واٹ اکاؤنٹس فار دا ریجڈنس آف افغانستان طالبان رجیم کے وہ اتنا بڑا سٹیک سر پہ کفن باندھ کے وہ طالبان کو پناہ بھی دیے ہوئے ہیں, ان گروپس کو پناہ دیے ہوئے بھی ہیں, اور ان کو وہ فیسلٹیٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ جائیں پاکستان پہ حملہ کریں. ان کو کانسیکوینس کی کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان فل فلیج وار بھی کر سکتا ہے ان کے اوپر. دیکھیں مسئلہ لیوریج کا ہے نا. ان کا خیال یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے لیوریج آ سکتا ہے. ان کا ذریعہ, ان کا خیال یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے شاید وہ لیوریج ان کے لیے کریٹ کر سکے جو اکیلے نہیں کریٹ کر سکتے. یہ ان کی بھول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو امریکن آرمی ہے, ان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں سے $3.2 بلین ابھی تک افغان عبوری حکومت کو مل رہا ہے, جو ان کی مینٹیننس, ان کی جو فورسز تھیں ان کے لیے. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ افغان نیشنل آرمی اس وقت افغانستان میں موجود نہیں ہے. اسی طرح جو پیسے ان کو مل رہے ہیں بین الاقوامی ہیومینٹیرین اسسٹنس کے, وہ بھی ان کے پاس اس وقت استعمال ہو رہے ہیں. لیکن وہ پیسے بھی وہ بلا مطلب بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, باوجود اس کے کہ اس وقت دہشت گردی میں ملوث ہے. تو آپ کی جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر آپ یہ دیکھیں گے, علاقائی ڈپلومیسی میں SCO اور جو چینی حکومت اور روس سے آپ کو یہ بات کرنی پڑے گی کہ جی اس وقت اگر ہندوستان کی حکومت یہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرتی ہے اپنے ہر اول دستے کے طور کے اوپر, جہاں دہشت گردی ان کا بنیادی ٹول ہے, تو کل ان کو کیا چیز روکے گی کہ وہ چین کے خلاف, روس کے خلاف یہ کام نہ کریں, جبکہ اس وقت وہ امریکہ کے ساتھ ایک ڈیفنس الائنس میں جا چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیصلہ کرنا ہے علاقے نے, اور آپ کو اس پہ بڑی واضح بات چیت کرنی ہوگی. ہمیں گما پھرا کے بات نہیں کرنے کی ضرورت, ہمیں صاف بات کرنی ہوگی کہ اس کے پیچھے اگر ڈاکٹر صاحبہ ہندوستان یہ کام جو کر رہا ہے تو اب کیسے اسلام کر رہا آباد ہے, میں اور یہ دھماکہ تمام ہوا چیزیں کیسے ہیں. اور یہ جو وانا کے اندر ہو رہا ہے, آپ کو لگتا ہے پاکستان اس کے اوپر اب افغانستان کو کوئی فزیکل ریئیکشن دے گا, کوئی کائنیٹک ریئیکشن دے گا, کوئی اس طرح کا, اور کب دیکھیں تک دینا؟ کائنیٹک ریئیکشن تو آئے گا, اس میں جی تو کوئی شک نہیں ہے. پہلے آپ نے 26 ایریاز کو ٹارگٹ کیا, ابھی بھی آپ کے پاس ٹینجیبل ایویڈنس موجود ہے کہ کہاں ان کی طبیعت کہاں موجود ہے, کہاں یہ موجود ہیں, تو پھر آپ وہ ایکشن بھی لیں گے, اور اس کے علاوہ بھی باقی ایکشنز بھی لیں گے. اب جب اس کا مجموعی افیکٹ ان کے اوپر آئے گا تو پھر انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ جو ہندوستان کی طرف سے ان کو $1.2 بلین مل رہے ہیں یا $800 ملین مل رہے ہیں, کیا وہ کافی ہیں, کیا وہ $75 بلین کا موازنہ کر سکیں گے, اور اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو افغان عوام ہے, انہوں نے بھی اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ یہ افغانستان کی جنگ نہیں ہے, یہ ایک دہشت گردی کی جنگ ہے جو پاکستان کے اوپر عائد کرنے کی کوشش کریں. یہ کوئی افغانستان کا علاقہ نہیں ہے جہاں وہ کسی فریڈم یا آکیوپیشن فورسز کو باہر نکال رہے ہیں. آپ پاکستان کے خلاف تربیت یافتہ عسکری دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ اس کے ذریعے آپ پاکستان کے اوپر ایک تعصب یا ایک طرح سے اثر انداز ہو سکیں. تو پاکستان اس کا کیا رد عمل دے گا؟ ڈاکٹر صاحبہ پاکستان یقینی طور پہ اپنی تمام رد عمل اپنے پاس رکھتا ہے, اور ان کا حق بھی رکھتا ہے, اور بالکل استعمال ٹھیک. بھی کرے گا. وہ لاسٹ کوشچن, ہندوستان کے ساتھ جنگ کا کتنا پراسپیکٹ ہے ابھی بھی, کتنا چانسز ہیں؟
میرے خیال سے جی جنوری تک تو یہ پراسپیکٹس آپ کے بہت ہائی ہیں، کیونکہ ابھی تک جو فائدہ اٹھانا چاہ رہی تھی مودی حکومت وہ فائدہ اٹھا نہیں سکی۔ جو انہوں نے کل کا واقعہ نئی دہلی میں دکھایا ہے اس کے برعکس اگر آپ آج کا واقعہ دیکھیں تو اس میں بہت بڑا فرق نظر آ رہا ہے۔ وہاں انہوں نے دکھایا ہے کہ فالس فلیگ آپریشن کیا ہوتا ہے، اور آپ کے پاس جب سچ مچ ایک سوسائڈ اٹیکر آتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا 15 منٹ وہ گھومتا رہا آپ کی کورٹ کے گرد، جب اس کو کوئی جگہ نہیں ملی تو اس نے جا کے آپ کی پولیس کی جو گاڑی تھی اس کے اندر جا کے کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہ رہا تھا۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہندوستان کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اندر وہ چاروں لوگ جو دہشت گرد تھے وہ خود ہی جو ہے اپنے ہی زور کے اندر جو ہے دھماکہ خیز مواد کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ضائع ہو گئے۔ جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق ہے، لوگ سوال اٹھائیں گے۔ ہندوستان کی حکومت اس وقت بہت پریشر میں ہے، آر ایس ایس کو بھی وہ فائدے نہیں ہو رہے جو وہ چاہ رہے تھے، نہ بین الاقوامی سطح پہ، نہ نجی سطح پہ، نہ داخلی سطح پہ، اور ان کو ایک جنگ چاہیے، اور جب تک یہ جنگ ان کو چاہیے تب تک آپ کے اوپر یہ پریشر رہے گا اور تب بالکل تک صحیح. یہی صورتحال رہے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ماہی سلطان صاحبہ، پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات پہ بات کر رہی تھیں، اور آبویسلی اس وقت پاکستان از ان اسٹیٹ آف وار، اور ہمارے دونوں فرنٹس جو ہیں وہ اس وقت وار لائک سچویشن ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔